آپ نے دیکھا ناظرین کہ بھارتی میڈیا اگر کوئی موقع ہاتھ آ جائے تو پاکستان کے خلاف زہر اگلنے میں تمام سرحدیں عبور کر دیتا ہے۔ اسی رویے پر بھارتی میڈیا کے ہم بات کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب سے۔ شامی صاحب، اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد بھارتی میڈیا نے پاکستان کو دہشت گردوں کا سرپرست ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ کیا ان حالات میں آپ کے نزدیک دوستی ہو سکتی ہے؟ اگر تو کوئی اخلاص کے ساتھ دوستی کرنا چاہے تو پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ جب مشکل میں کوئی گھرے تو اس کا ساتھ دیا جائے، کوئی چارہ ساز ہو، کوئی غم گسار ہو۔ اور اگر ایسا ہو کہ جب کوئی مشکل میں گھرے تو آپ اس مشکل سے فائدہ اٹھانے کی کوشش شروع کر دیں، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ دل میں خلوص موجود نہیں ہے اور صرف باتیں بنائی جا رہی ہیں دوستی کی اور محبت کی۔ تو انڈین میڈیا جو ہے اس کے بعض حصے، بلکہ اکثر حصے جو ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ جب پاکستان پر کوئی افتاد پڑتی ہے تو وہ اس کے اوپر ایک واویلا شروع کر دیتے ہیں اور پاکستان کو مزید پریشر میں لانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس سے دوستی کی فضا قائم نہیں ہو سکتی۔ شامی صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب بھی پاکستان اور بھارت دوستی کی بات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں دوستی میں، تو بھارتی میڈیا ہر اس موقع کے اوپر پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس رویے کا بھارتی سیاست دانوں اور پالیسی سازوں پر کس حد تک اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے، میڈیا جب ایک ماحول بناتا ہے تو اس کے بعد پیش رفت متاثر ہو جاتی ہے۔ اب جیسے شرم الشیخ میں دیکھیں، منموہن سنگھ اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے درمیان وہاں جو کچھ طے ہوا، بلوچستان کا بھی ذکر ہوا اور معاملات کا بھی ذکر ہوا، لیکن جو ہی وہ نئی دلی واپس پہنچے، میڈیا نے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ وہ ساری انڈرسٹینڈنگ دری کی دری رہ گئی اور جو تعلقات میں پیش رفت ممکن ہوئی تھی وہ نہ ہو سکی۔ تو میڈیا کا جو ماحول ہے اس سے سیاستدان پریشر میں آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ آگے قدم نہیں بڑھا سکتے۔ میڈیا جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ آگے بڑھانے کے لیے حالات کو اس کو آبجیکٹو ہونا ضروری ہے۔ شامی صاحب، ایک سوال اور ابھرتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ پاکستان دشمنی بھارتی میڈیا کا کوئی سوچا سمجھا ایجنڈا ہے یا محض سنسنی خیزی؟ دیکھیے، بھارتی میڈیا جو ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے اس کے اپنی وزارت خارجہ کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات قائم ہیں۔ یہ پاکستان کی طرح نہیں ہے۔ پاکستان کا میڈیا تو خارجی معاملات میں بھی خودسری کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن بھارت میں اور دوسرے ملکوں میں بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، بھارتی میڈیا خصوصاً فلم کا گڑھ ممبئی ہے، دوسری طرف ممبئی ہندو انتہا پسندوں کا بھی مرکز ہے۔ کیا میڈیا ان سے خوفزدہ ہے یا انہیں خوش رکھنا چاہتا ہے؟ دیکھیں، جو انتہا پسند ہیں ان کا دباؤ تو اپنی جگہ ہے۔ خود پاکستان میں بھی بعض اوقات یہ دباؤ محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر آپ بحیثیت مجموعی دیکھیں تو بھارتی میڈیا اتنا بے بس نہیں ہے کہ وہ اپنے انتہا پسندوں کے سامنے ہتھیار ڈال دے یا ان سے متاثر ہو جائے یا ان کے نرغے میں آ جائے۔ یہ ان کی اپنی جو کوشش ہے اپنے طور پر بھی ایسی ہوتی ہے کہ حالات کو خراب کیا جائے اور جذبات کی آگ کو بھڑکایا جائے۔ اگر دیکھیے، جو ممبئی میں آپ نے دیکھا کہ فلمی دنیا ساری انڈیا کی وہاں ہے اور پاکستان کے بہت سے فلمی لوگ بھی وہاں جاتے ہیں، اداکارائیں جاتی ہیں، گانے والے جاتے ہیں اور وہ تمام تر مخالفت کے باوجود بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور پبلک اجتماعات میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی جو عوام ہیں ان میں کوئی مستقل اناج نہیں ہے۔ ان کے جذبات جب مشتعل کر دیے جائیں تو پھر صورتحال اور ہو جاتی ہے اور عمومی حالات میں وہ ایک پازیٹیو رویے کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ مجیب الرحمان شامی صاحب، پاکستان سے تو خیر دشمنی صحیح، لیکن بابری مسجد اور گجرات جیسے جو سانحات ہیں ان میں بھارتی میڈیا کا بھارتی مسلمانوں کے ساتھ رویہ کیسا رہا؟ دیکھیے، بھارتی میڈیا کا ایک حصہ تو وہ ہے جو کہ جذبات جو ہیں ان کی آگ بھڑکانے میں لگا ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ بھارت ہی میں جو بابری مسجد کا واقعہ ہوا ہے یا گجرات کے جو حادثات ہوئے ہیں ان کے بعد ایک ان کی کنڈمنیشن کا سلسلہ جاری ہوا ہے اور کئی لوگوں نے اور کئی لکھنے والوں نے اور میڈیا کے کئی تعلق داروں نے اپنی آواز بلند کی ہے اور ان کی عدالتیں جو ہیں انہوں نے بھی ایک انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کی کوشش کی ہے اور مسلمانوں کا سہارا
बनने की कोशिश की है और हुकूमत को मुसलसल दबाव में रखा है। अगरचे हम ये कह सकते हैं कि ये सारा मामला नतीजा खेज नहीं हुआ और वहाँ गुजरात में वही शख्स अब भी हुक्मरान है जिसने ये सारा कारोबार किया, लेकिन अभी तक उसका ताक़ुब हो रहा है और खुद भारत के अंदर भी लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तो इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर भी होश से काम लेने वाले अनासर कम नहीं है। अच्छा, हम बात अगर जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ मीडिया के हवाले से कि उनका मीडिया बहुत हद तक आगे निकल जाता है, इसका भारतीय मीडिया का मुकाबला करने में हमारा मीडिया किस हद तक कामयाब है? क्या हमें भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, बिल्कुल दो बदू लड़ाई करनी चाहिए मीडिया में, या हमें वो अंदाज नहीं इख्तियार करना चाहिए जो भारतीय मीडिया इख्तियार करता है? देखिए, पाकिस्तान का मीडिया जो है वो अपने दाखिली हालात में इस वक्त फंसा हुआ है। जो कुछ हुआ है एबटाबाद के हवाले से, फिर उसामा बिन लादेन की मौजूदगी के हवाले से, उसने हमें खुद एक दूसरे मरहले में ला खड़ा किया है, जिसे आप खुद एहतसाबी का मरहला भी कह सकते हैं। तो भारतीय मीडिया जो है उसकी जो इश्ताल अंगेज़ी है उसके मुकाबले में अब हम इश्ताल अंगेज़ी का मुजाहरा नहीं कर सकते इस मामले में, बल्कि हमें अपनी जो चारपाई है पंजाबी मुहावरे के मुताबिक उसके पीछे उसके नीचे लाठी फेरने की ज़रूरत है, और हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान के मीडिया के एक बड़े हिस्से ने यानी पहली बार ऐसे सवालात उठाए हैं और ऐसी तहकीकात का मुतालबा किया है जिसमें हसास अदारे जो हैं वो जवाबदेह हों। लेकिन शामी साहब, लेकिन मौजूदा मंजरनामे में भारत अपने मतलूब लोगों के लिए भी दबाव डाल रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया भारतीय प्रोपेगेंडा को नजरअंदाज तो नहीं कर सकता ना? हाँ, देखिए, पाकिस्तानी मीडिया ये समझता है कि ये मामले में भारत जो कुछ भी कहे, ना भारत अमेरिका है और ना उसके मुकाबले में पाकिस्तान इतना दबा हुआ है। तो भारत को पाकिस्तान के साथ जो भी मामला करना है वो ज़बरदस्ती नहीं हो सकता, वो बातचीत के ज़रिए होगा, बाहमी एतमाद की बहाली के ज़रिए होगा। अच्छा, आप भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत में पानी के तनाज़े पर सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात हो रहे हैं। बाज़ हल्के खदशा जाहिर कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को रेगिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये पानी का जो मसला है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हो चुका, अब ये जो इस ट्रीटी के ताबे हमें अपने मामलात को तय करना है, और मैं ये कहूँगा कि एक फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए हमें इस बारे में गौर करना है और अपना नुक्ता नज़र वाज़े करना है। और इसमें कई कोताहियाँ पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं और वो बड़ी ही अफसोसनाक है। मुजीबुर रहमान शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पानी जिंदगी है और उसमें कोई शक नहीं। अमन, दोस्ती, ताल्लुकात, ये सब जिंदा लोगों के दरमियान होते हैं। पाकिस्तान के लिए भी पहले जिंदगी है और फिर दोस्ती। अनवर शऊर के मिसरे को अदना तसर्रुफ के साथ यूं पढ़ा जा सकता है, दोस्ती अपनी जगह है, जिंदगी अपनी जगह। आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं खत्म होता है। आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर जो है amn@aaj.tv। हमें बताइएगा ज़रूर आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। फरीद रईस को आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह।